میرے محترم بھائیوں، لفظوں کے دانت ہوتے ہیں، لفظ کاٹ لیتے ہیں، لفظوں میں تیز دھار ہوتی ہے، لفظ چیر دیتے ہیں، لفظوں میں نشتر ہوتے ہیں، لفظ چبھ جاتے ہیں، لفظوں کے اندر آگ ہوتی ہے، لفظ بھڑکا دیتے ہیں، لفظوں کے اندر شرارے ہوتے ہیں، لفظ تڑپا دیتے ہیں، لفظ بے چین کر دیتے ہیں، لفظ بے قرار کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جتنے الفاظ ہیں، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں ٹھنڈک ہوتی ہے، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں مٹھاس ہوتی ہے، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں حلاوت ہوتی ہے، شرینی ہوتی ہے، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں میرے محترم بھائیوں جن میں خوشبو ہوتی ہے، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں پھول بکھرتے ہیں، اور ہم کہتے نہیں یہ بات کرتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے منہ سے پھول گر رہے ہیں، پھول بکھر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا رب روزے کی حالت میں ہر اس لفظ سے ہمیں بچانا چاہتا ہے جو دوسروں کو چبھنے والے ہیں، جو دوسروں کو تنگی دینے والے ہیں، جو دوسروں کو چیرنے والے ہیں، جو دوسروں کو پھاڑنے والے ہیں۔ اللہ ہمارا بچانا چاہتا ہے ہر اس بول سے، ہر اس بات سے، ہر اس جملے سے، ہر اس کلمے سے۔ کبھی سوچو، یہ جو گالی سنتے ہیں تو گالی سنتے ہی ایک دم میرے جسم میں کیا کیفیت طاری ہوتی ہے؟ گالی کے 2-3 بول میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی گالی سنی میرے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی، گالی سنتے ہی چہرہ سرخ ہوتا ہے، گالی سنتے ہی میرے کانوں کی ٹپ گرم ہوتی ہے، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، منہ میں سلائیوا آنا شروع ہو جاتا ہے، منہ میں رال آنا شروع ہو جاتی ہے، دماغ معاف ہو جاتا ہے، جسم میں ہیجانی کیفیت آ جاتی ہے، سانس تیز تیز چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ گالی کے لفظ میرے اندر کتنی چیزوں کو پیدا کر رہے ہیں۔ روزے کی حالت میں ہمارے رب نے ہمیں ان بولوں سے بند کیا، کسی کو گالی نہیں دینی، بلکہ رمضان میں کیا کرنا تھا؟ ہم نے حرام دیکھنا نہیں، حرام سننا نہیں، حرام بولنا نہیں، جتنی چیزیں وہ غلط امیج دیتی ہیں اس کو بلاک کرنا تھا۔ اب رمضان میں کرنا کیا تھا؟ میرے محترم بھائیوں، رمضان میں سب سے زیادہ اپنی آنکھوں کو جھکانا تھا، اپنے کانوں میں صرف اچھی اچھی باتیں ڈالنی تھی۔ رمضان میں کیا کرنے کا حکم ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ قرآن کو رمضان کے ساتھ کیوں جوڑا؟ یہ وہ الفاظ تھے جو آسمان سے آئے تھے، اور ہمارا رب ہمارے دماغ میں امیج کون سا بنانا چاہتا تھا؟ قرآن کا۔ اسی لیے حکم دیا قیام اللیل کرو، راتوں کو قیام کرو، اور قیام میں کیا کرنا تھا؟ قرآن پڑھنا تھا۔ جو پڑھ نہیں سکتے ان کو حکم دیا قرآن سننا تھا، قرآن دیکھنا تھا۔ کیوں دیکھنا تھا؟ کیوں پڑھنا تھا؟ کیوں بولنا تھا؟ تاکہ ہمارے برین کے امیج کیسے بنتے؟ اب اس کو سمجھو میرے محترم بھائیوں، جو دنیا والے ہیں، کچھ کلمات ان کے ہیں، کچھ بول ان کے ہیں، کچھ الفاظ ان کے ہیں جو زمین والے ہیں۔ جیسے زمین والے ہیں ویسے ان کے کلمات، ویسے ان کے الفاظ، ویسی ان کی گفتگو۔ زمین والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ جس طرح کے خود متزول مزاج ہیں، حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ان کا نظریہ کچھ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے ایک نظریہ، اس کے کچھ عرصے کے بعد جب نیا نظریہ آیا تو وہ پہلا نظریہ بدل جاتا ہے۔ دنیا والے چینجیبل ہیں، اور جو آسمان والا ہے اس کی بات بدلتی۔ دنیا والوں کی جو معلومات ہے وہ دنیا والوں کی طرح بدلتی رہتی ہے، لیکن آسمان والے کی معلومات بدلتی۔ دنیا والے جس طرح میرے محترم بھائیوں ناقص ہیں، انکمپلیٹ ہیں، ادھورے ہیں، ان کی ساری ریسرچ، ان کے سارے گفتگو، ان کی ساری الفاظ، ان کی ساری باتیں ادھوری ہیں۔ آسمان والا جیسے خود کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، اس کی ساری کی ساری تعلیمات مکمل ہیں۔ ہمارا رب ہمیں کون سے کلمات دینا چاہتا ہے؟
جو کامل ہیں، جو مکمل ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو، اس رمضان ہم میں سے قرآن کو کتنوں نے سمجھا؟ گالی سنتے ہیں تو دل پہ اثر آتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، سانس تیز تیز چڑھتا ہے، چہرہ سرخ ہوتا ہے، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، منہ میں سلائیوا زیادہ آتا ہے، کان میں سے ہیٹ نکلتی ہے، جسم میں ہیجانی کیفیت آتی ہے، دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ ذرا بتاؤ، قرآن سن کے میرے جسم پہ کیا ایفیکٹ ہوا؟ قرآن سن کے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی؟ قرآن سن کے میرے اندر کوئی ہیجانی کیفیت آئی؟ قرآن سن کے میرے دماغ میں کوئی تصورات ابھرے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، سائنس کہتی ہے جس چیز کی یہاں تصویر بنے گی اس کے کیمیکل پیدا ہوں گے۔ اور ذرا سوچو، گالی سن کے تصویر بنی کہ نہیں بنی؟ اس نے میری ماں کو، اس نے میری بہن کو، اس نے میری بیٹی کو، اس نے میری بیوی کو کن کلمات کے ساتھ پکارا، اور یہاں فوراً کیا بنا؟ وہ امیج بنا، وہ پکچر بنی، وہ تصویر بنی، اور جیسے ہی وہ تصویر بنی ہم کسی سے پوچھنے نہیں جاتے کس نے کیا کہا ہے، بلکہ فوراً یہاں دماغ میں کیمیکل کون سے بنتے ہیں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، گالی کے بول کس کے ہیں؟ شیطان کے۔ اس کو انگلش میں ابیوز ساؤنڈ کہتے ہیں، اور سائنس کہتی ہے جو چیز جہاں سے آتی ہے وہ انسان کو وہیں لے کے جاتی ہے۔ قرآن کہاں سے آیا؟ قرآن کہاں سے آیا؟ اور رمضان کے اندر ہمارا رب ہمیں کس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے؟ صبح قرآن، دوپہر قرآن، شام قرآن، دن قرآن، رات قرآن۔ ذرا ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے آپ کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا پوچھو، پورا رمضان گزر گیا، قرآن نے میرے یہاں کون سی تصویر بنائی؟